بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فیشنیبل بز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل فیشنیبل بز میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ جو چینل یوٹیوب پر گروئنگ فیز میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد کامیاب کرے میری طرح، جیسے کہ میں ابھی گروئنگ فیز میں ہوں۔ اور جو چینل گرو کر چکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں دے۔ اور جناب، جیسے کہ میں آپ لوگوں کو ہر ویڈیو میں تھوڑا سا پورشن لے کر یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی فیڈ بیک میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ ہیں تو میں ہوں، تو اس لیے یہ صرف فارمیلٹی نہیں ہوتی، یہ ورڈز میرے یہ تھوڑی سی ٹائم لینا، تھوڑا سا پورشن سلیکٹ کر کے آپ لوگوں کو اس بات کی یقین دہانی دلانا۔ یہاں پر صرف بول کر چلے جانا مقصد نہیں ہے، کانٹینٹ کا رگڑا لگا کر چلے جانا مقصد نہیں ہے، مقصد آپ لوگوں کے ساتھ اسٹرانگ بانڈ بنانا ہے۔ وہ تبھی ہوگی جب آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی فیڈ بیک دیں گے، پازیٹیو نیگیٹو، اور نیگیٹو ہوگی تو آئی ول ٹیک اٹ کہ میں اپنی اصلاح کروں، اور پازیٹیو ہوگی تو جناب مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی۔ اور آپ لوگوں کی فیڈ بیک لازمی مجھے چاہیے، تو لازمی اپنی فیڈ بیک مجھے کمنٹ سیکشن میں دیا کریں۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ کیا چیز ایسی ہے جو میرے کانٹینٹ کو لوگوں سے مختلف بنائے، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کچھ ڈفرینٹ بات کریں، اور ڈفرینٹ بات تبھی ہوگی جب آپ لوگوں کا ساتھ میرے ساتھ رہے گا، اور آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں گے، چینل کو کر لیجیے گا سبسکرائب، بیل کے نوٹیفیکیشن کو دبا دیجیے گا، تبھی تو میری ویڈیوز آپ تک پہنچے گی، اور آپ اسی طریقے سے فیشنیبل بز کا حصہ بن جائیں گے، کیونکہ آپ لوگ ہیں تو میں ہوں، یہ بار بار میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں۔ تو جناب، ایپیسوڈ 30 میں آپ لوگوں نے دیکھا اپس کی کہ بہت اپس اینڈ ڈاؤن ہوئے، اور بہت زیادہ ٹینٹرمز دکھائے گئے ہیں عائشہ کی جانب سے۔ بہت ہی ایک ایموشنل ٹینٹرم دکھایا گیا ہے، اس کا بہت ایک ایموشن جو ہے وہ کریٹ کر دیتی ہے، بہت زیادہ ہائپ میں چلی جاتی ہے، بہت زیادہ ڈیپ چلی جاتی ہے، پتہ نہیں اتنی منحوسیت کیوں ہو جاتی ہے عائشہ کے کریکٹر کے اندر، بہت زیادہ ڈیپنس جو ہے وہ اس کے کریکٹر میں دکھا دی جاتی ہے، اتنا زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کرنٹ سچویشن اگر اس کی کیسی چل رہی ہے، جو کرنٹ سرکمسٹانسز ہیں وہ اس کے کیسے چل رہے ہیں، باسط کرنٹلی اس کے ساتھ کیسا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہی، جبکہ وہ یقین کر رہی ہے ایک تھرڈ پرسن کے اوپر، سوہا کے اوپر۔ آپ کا ہسبینڈ آپ کے لیے اور کیا کر سکتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی جی۔ آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا، مجھے اس بات کی آپ لوگوں نے ہی سمجھ دینی ہے، آپ لوگوں نے سمجھانا ہے کہ یہ جو عائشہ کریکٹر جو ہے یہ کیوں اتنا زیادہ چیزوں کو اوور ریئیکٹ کر رہی ہے، کہ آپ کرنٹ سچویشن نہیں دیکھ رہے، سوہا نے آ کر کچھ بھی بڑبڑا دیا تو آپ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا بنا بنایا گھر جو ہے وہ آپ خراب کر رہے ہیں۔ تو تھوڑے سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ سوہا نے آ کر تھوڑی بہت آپ کو جو ہے جناب آپ کو بھر دیا، اور آپ جو ہے وہ اتنا زیادہ ایکسٹریمزم پہ چلی گئیں کہ آپ جو ہے اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئیں، باسط کو بتائے بغیر چلی گئیں، ایون کہ وہ اتنا ہی از پریٹی مچ انٹو عائشہ کہ وہ جناب آفس سے جلدی گھر جا رہا ہے، فل ٹائم دینا چاہ رہا ہے، فیملی کو اپنا پورا ٹائم دینا چاہ رہا ہے۔ تو ایک ہسبینڈ کیا کر سکتا ہے؟ آپ کرنٹ سچویشن نہیں دیکھ رہی کہ باسط آپ کے ساتھ کرنٹلی کتنا اچھا چل رہا ہے، آپ نے ایک بندی کی بات سنی اور اس کی وجہ سے آپ اتنا زیادہ ایموشن ہو گئی ہیں، وہ اس میں آ گئی ہیں اس کی باتوں میں، کہ آپ یہاں سے چلی گئی ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی غلط اپروچ دکھائی گئی ہے، شروع سے ہی تھوڑے ڈمپ کریکٹر دکھائے گئے ہیں، عائشہ کے کچھ ڈمپ ٹینٹرمز جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں، تو وہ یہاں پر بھی بے وقوفی کر کے اپنے گھر چلی جاتی ہے باسط کو بتائے بغیر۔ تو میرے خیال سے اس بارے میں مجھے بات کرنا اس وقت زیادہ ضروری اس لیے تھا کہ عائشہ کے اوپر بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہی کہ جو کرنٹ سچویشن میں آپ کے ساتھ وہ کس طریقے سے چل رہا ہے، آپ کا اچھے طریقے سے خیال رکھ رہا ہے، آپ کو ہر طریقے سے وہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ چل سکے۔ تو لیکن یہاں پر جو ہے وہ آپ بالکل بھی کوآپریٹیو نہیں ہوئی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ باسط کا ویٹ کرتی، باسط سے آپ ٹھیک ہے، آپ کو ایک ایسا سچ میں پتہ چلا کہ جو کہ غلط تھا، وہ اس کے اوپر آپ کا ریئیکشن بھی جائز تھا، لیکن آپ ویٹ کرتی، کیونکہ ایک بندہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے چل رہا تھا، اس کا ویٹ کر کے اس کے ہسبینڈ کی بات کو سن کر اپنا کوئی ڈیسیجن لینا چاہیے تھا۔ آن دی ادر ہینڈ جو ہے وہ کچھ بہت ہی بولڈ سینز ہمارے پاکستان کے ڈراماز میں دکھانا شروع کر دیا ہے، پرائیویسی کو بہت زیادہ ڈسکلوز کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ مجھے یہاں پر اس ٹاپک کو بھی تھوڑا سا، اس سین کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے، آپ لوگوں کی فیڈ بیک مجھے یہاں پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ والا جو سین انہوں نے پریگننسی کا کریٹ کیا، ایک سین کریٹ کیا، یہ بہت زیادہ پرائیویسی کا، ہسبینڈ اینڈ وائف کی ایک بہت ہی پرسنل چیز تھی، جو کہ اب ڈراماز میں اتنا
اوپن ہو چکا ہوا ہے ہمارا میڈیا، ہمارا سوشل پلیٹفارم، ہمارے یہ اتنا زیادہ مطلب کہ یہ چیز دکھائی دے رہی ہے کہ آپ لوگ اتنا زیادہ بولڈ ہو کے چیزیں کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ فیملی کے لیے کچھ ڈراماز آپ لوگ فیملی کے لیے رہنے دیں. آپ جو ہے وہ ویسٹرن کلچر کو اتنا زیادہ جو ہے وہ فالو نہ کریں تو بہتر ہوگا. اتنے بولڈ سینز دکھانا یہاں پر نہیں بنتے جو وہاں پر بولڈ سین پریگننسی کا دکھایا جا رہا تھا ڈرامہ کے اندر. مجھے تو ایون کہ آئی ڈونٹ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. تو آپ لوگ بتائیے گا کہ کیا یہ اچھا پورٹرے ہے مطلب فیملی کے ساتھ. اگر ہم پاکستانی ڈرامے جو ہیں وہ ایک ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں، باقی جو کنٹریز ہیں وہ بھی ہمارے ڈراماز کو فالو کرتی ہیں. وہ اسی لیے فالو کرتی ہیں کہ بہت زیادہ لمبے رگڑے نہیں دیے جاتے، لمبی ایپیسوڈز نہیں ہوتی، ایک اسپیسیفک ٹائم کی ایپیسوڈز ہوتی ہیں، کچھ ایپیسوڈز ہوتی ہیں اس کے بعد ایک ہیپی یا سیڈ اینڈنگ ہو جاتی ہے، اور لوگ اسی لیے ہمارے ڈراماز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر یہ والا سین فیملی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایک اچھے کلچر کو، ایک اچھے اسلامک کلچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ نہیں. تو یہاں پر یہ چیز بہت زیادہ غلط دکھائی گئی ہے کہ اگر آپ فیملی کے ڈراماز کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ ڈراماز فیملی میں بیٹھ کے یہ سین تو دیکھنے والا ہرگز نہیں تھا. فیملی میں بیٹھ کر آپ اس طرح کے سینز نہیں دیکھ سکتے. آن دی ادر ہینڈ اتنا زیادہ بولڈ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگ بالکل ہی غلط ہو جائیں. میں تو بس یہی بات بولوں گی. مجھے یہ مطلب سین بالکل مجھے پسند نہیں آیا، اس لیے میں نے اس کے حوالے سے بات کی. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی مجھے فیڈ بیک دیجیے گا. تو بات کرتے ہیں ایپیسوڈ 31 کی کہ اس میں کیا ہونے والا ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے سوہا نے بلنڈر کر دیا ہے اور آگے سے مزید بلنڈرز کر رہی ہے عائشہ. تو میں آپ لوگوں کو ایک بات اپنے دل کی بتاتی چلوں جی. مجھے پورے ڈرامے میں جو کریکٹر پسند آ رہا ہے نا، مجھے بانو بہت لولی کریکٹر لگ رہا ہے. مطلب شی از جسٹ سچ اے ڈارلنگ. بہت اچھا کریکٹر بانو جو ہے وہ پلے کر رہی ہے. بڑا زبردست اس کا رول مجھے اس ڈرامے میں باقی جو ہے ہائی لائٹڈ کریکٹرز کے بجائے بانو کا کریکٹر مجھے بہت زیادہ پسند آ رہا ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ میں زویا کی بھی بات کروں گی. بہت ہی زبردست منجی ہوئی ایکٹنگ کر رہی ہے وہ بھی زویا، اس کی کمال کی ایکٹنگ ہے. اور جو ہے زبردست جناب یہ دونوں کریکٹرز جو ہیں بہترین ایکٹنگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس کے بعد بات کر لی جائے باسط کی، تو وہ بھی بڑا زبردست ایکٹنگ کر رہا ہے. اینی ویز تو یہاں پر ہم ایپیسوڈ 31 کا جو ہے وہ ایکسرے نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کیا کیا ٹینٹرمز دیکھیں گے. تو یہاں پر جیسے کہ آپ نے ایپیسوڈ 30 میں دیکھا کہ یہاں پر جناب وہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہوئی ہے عائشہ، اور وہ کہیں پر بھی نہیں مل رہی، اور یہاں پر بہت زیادہ سینز کریٹ کر دیے جا رہے ہیں عائشہ کے لیے. پاگلوں کی طرح باسط عائشہ کو ڈھونڈ رہا ہے، اور یہاں پر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی عائشہ کو یہ نیوز دی ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اگر عائشہ کو کچھ ہو گیا تو. اور اس کے بعد جناب آپ لوگوں کو آنے والی ایپیسوڈ میں یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ ایک سسپینس کریٹ کر دیا، جبکہ ہونے کچھ بھی نہیں والا. یہ سسپینس کریٹ کر دیا ہے کہ جناب وہ کوئی ڈیڈ باڈی ہے وہ باسط دیکھنے کے لیے جائے گا، اور وہ ایسے فیل کرائیں گے کہ جیسے کہ وہ عائشہ کی ہے. ایسا آپ کو دکھایا جا رہا ہے پرومو ٹیزرز کے اندر، لیکن ایسا کچھ ہوگا نہیں فار شیور بیکاز شی از دا لیڈنگ کریکٹر آف دس ڈراما وچ از کالڈ ہبز. تو ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. تو آپ لوگ جو ہے اس حوالے سے آڈینس میں تھوڑا سا سسپینس کریٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب جو ہے کم سے کم عائشہ منحوس جو ہے نا، منحوسیت جو اپنی ڈرامے میں ہے وہ اس کی مزید منحوسیت ابھی آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی، اس لیے وہ بھی مرنے والی نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر بات کر لی جائے تو تھوڑا سا سین باسط کو تھوڑا سا ایموشنل دکھایا گیا ہے. یہاں پر وہ ذرا جذباتی ہوا ہے عائشہ کو لے کر، اور ظاہری بات ہے کہ اگر جب یہ سچ سامنے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جب عائشہ ایٹ لیسٹ بانو کو کنوے کر دیتی کہ اس کو یہ بات بتائی کس نے. اتنا بڑا بلنڈر اگر کسی نے آپ کے ساتھ کیا ہے تو آپ اپنی بہن کو تو ایٹ لیسٹ بتائیں تاکہ بہن کے تھرو پہنچ جائے باسط تک کہ اصل بات کیا ہے. لیکن نہیں، ڈرامے کو لمبا بھی تو کرنا تھا، سٹوری میں جو ہے وہ کلائمیکس بھی تو ڈالنا تھا. اس لیے ابھی تک سوہا جو ہے وہ پردے میں ہے، یہ چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. اور آن دی ادر ہینڈ زویا بھی اپنے گھر آ کر بیٹھ گئی. آنے والی ایپیسوڈز میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ فی الحال عامر جو ہے وہ بھی ریکنسیلیٹ نہ کرے. تو جناب آپ لوگ جو ہے وہ آنے والی ایپیسوڈ میں صرف فی الحال تو کلائمیکس ہی یہی دیکھیں گے کہ عائشہ جو ہے عائشہ ہوگی ایپیسوڈ 31 کے اندر کہ وہ کہاں چلی گئی ہے. اس کو ڈھونڈتے میں ہی ایپیسوڈ جو ہے وہ ختم ہو جانی ہے بس، اور ہونا کچھ بھی نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ایپیسوڈ یہی ہونا ہے کہ جناب وہ بلکہ سین میں تھوڑا سا دکھایا بھی گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک پورشن دکھایا گیا ہے وہاں پر وہ بیٹھی ہوئی ہے اپنا سامان لے کر. تو وہ آئی تھنک شہر چھوڑ کے جانے والی ہے یا کوئی اس طرح کا اسٹیپ لے گی، اور ان دا مین وائل کچھ ایسا سین ہوگا کہ ہو سکتا ہے 1-2
ایپیسوڈ تک ڈرامہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈریگ کر دیں عائشہ والا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ڈسکلوز بھی کر دیں کہ عائشہ کہاں پر پائی جاتی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ مری نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کا کیا کمنٹ ہے اس حوالے سے؟ لازمی مجھے اپنی فیڈ بیک دیجیے گا، کیونکہ آپ کی فیڈ بیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے، کیونکہ میں ہر ایپیسوڈ میں اپنی ہر کیا کہتے ہیں کانٹینٹ میں یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی فیڈ بیک میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لازمی اپنی فیڈ بیک مجھے دیجیے گا۔ میں چاہتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت آئی ایم سائننگ آف فرام فیشنیبل بیز انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔